احرام، آج کا عنوان بھی ہمارا احرام ہے۔ ہم یہ جو لبیک پڑھتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لبیک پڑھنے والے کے لیے چرند اور پرند، چرند یعنی چرنے والے جانور، پرند یعنی پر والے جانور، شجر و حجر، شجر یعنی درخت اور حجر یعنی پتھر، اور ملائکہ، یہ سب دعائیں مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ اس شخص کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ جتنی اونچی تسبیح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے، اتنے ہی اونچے تقاضے اس تسبیح کے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ لبیک کے معنی ہے میں حاضر ہوں۔ دیکھیے، ایک شخص راستے پہ کھڑا یہاں بازو میں، اور میں اس کے پاس جا کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں حاضر ہوں، ڈیفینیٹلی وہ مجھ سے یہ کہے گا کہ بھائی میں نے تو آپ کو بلایا نہیں ہے، پھر کیوں آپ یہ کہہ رہے کہ میں حاضر ہوں؟ ڈی ایس پی صاحب 9 تھانے داروں کو بلایا اکولا میں، اور ایک ذمہ داری سونپے، تم رامداس پیٹ کے انچارج، تم جونے شہر کے، اور تم یہاں کے اور تم وہاں کے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے 4 ٹیچروں کو بلایا، تم اردو پڑھاؤ، تم مراٹھی پڑھاؤ، تم انگلش پڑھاؤ، اور تم فزکس پڑھاؤ، اور تم کیمسٹری پڑھاؤ۔ کلرک سے کہا کہ تم پیمنٹ شیٹ تیار کرو، چپراسی صاحب سے کہا کہ تم گھنٹیاں بجاؤ۔ تو جب بھی کوئی بلاتا ہے تو کوئی ذمہ داری سونپتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے ہم کو بلایا ہے، ہم یہ کہتے ہوئے آئے ہیں کہ اے اللہ میں حاضر ہوں۔ کس کام کے لیے؟ جتنے قرآن میں احکام آئے ہیں کہ یہ نیک کام تم کو کرنا ہے، جتنے احکام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثوں میں بتائے ہیں کہ یہ نیک کام تم کو کرنا ہے، اے اللہ میں یہ سارے نیک کام کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں ہمیں روکا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث پاک میں روکا ہے، اس بات کا میں اقرار کر رہا ہوں کہ اللہ میں ہر نیک کام کرنے کے لیے حاضر ہوں اور ہر برے کام سے بچنے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ اقرار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو بلایا ہے، ہم خود حج عمرے کو نہیں آئے ہیں، مجھ گناہ گار کو اللہ نے بلایا ہے۔ دیکھیے، میرا مرتبہ اللہ نے تو اسی دن بہت بڑھا دیا جب میں نے فارم بھرا، اور جب میرا نمبر لگ گیا، اور میں عمرے کو جا رہا ہوں اور میں حج کو جا رہا ہوں، اور لوگ بڑے محبت سے اور للچائی ہوئی نظروں سے اور محبت بھری نظروں سے کہہ رہے ہیں کہ حاجی صاحب مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، حاجی صاحب مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ دیکھیے، جیسی ہی نسبت میری مکہ مدینے سے کیا جڑی، اللہ رب العزت نے میرے مرتبے کو بڑھا دیا۔ اب میں یہاں سے جاؤں گا نا تو لوگ بڑے بڑے بلوری کانچ سے دیکھیں گے میرے کو۔ پہلے میری نمازیں چھوٹتی تھی، پہلے میرے روزے چھوٹتے تھے، تلاوت چھوٹتی تھی، درود پاک پڑھنا چھوٹتا تھا، اب نہ چھوٹے۔ پہلے جو 1 2 کا 4 کرتے تھے وہ سب گیا، اب نہیں۔ اب مجھے ہر حال میں جو میں نے اقرار کیا کہ اللہ کے احکام پہ چلوں گا، نبی کے فرمان پہ زندگی گزاروں گا، اس کا پاس و لحاظ رکھنا ہے۔ ان الحمد والنعمت۔ دیکھیے، دوسرا لفظ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، کہ اللہ میں آپ کی ذات میں، آپ کی صفات میں، آپ کی حاکمیت میں کبھی کسی کو شریک نہیں بناؤں گا۔ شریک کے معنی آتے پارٹنر، میاں بیوی شریک حیات ہوتے ہیں، لائف پارٹنر، حیات لائف پارٹنر، شریک حیات یعنی لائف پارٹنر۔ تو اللہ کی قدرت میں، طاقت میں، دیکھنے میں، سننے میں، مدد کرنے میں، اولاد دینے میں، بچے کو نوکری لگانے میں، بیٹی کی شادی طے کرنے میں کوئی مددگار نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سوائے اللہ کے۔ یہ بھی اس بات کا میں اقرار کر رہا ہوں کہ اللہ کبھی آپ کے جیسا طاقت والا، سننے والا، دیکھنے والا کسی کو نہیں سمجھوں گا۔ یہ ہے لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والنعمت، ساری نعمتیں، آنکھوں کی کروڑوں کی، کڈنی کی اور ہاتھوں کی اور پیروں کی اور کانوں کی اور دانتوں کی اور علم کی اور ایمان کی، ساری نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہے۔ تو اللہ کی تعریف نہیں کروں، اللہ کا شکر بجا نہ لاؤں تو کس کا بجا لاؤں؟
ان الحمد والنعمت لک والملک، تمام عالموں میں بادشاہی اللہ رب العالمین کی چلتی ہے، حکم اللہ رب العالمین کا چلتا ہے، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، پہاڑ ہو، ندی ہو، سونامی ہو، زلزلے ہو، سب اللہ کی قدرت میں ہے۔ اور ایک نہیں، ساتوں زمین ساتوں آسمان پہ اللہ کی قدرت چلتی ہے۔ یہ سورہ طلاق کی آخری آیت میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے، 7 زمینیں بنائی، اور اس کو اس کے نظام کو چلانے میں کوئی تھکاوٹ نہیں آتی، اس کا نظام مدلل ہے اور ہمیشہ سے چل رہا ہے اور ہمیشہ چلتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ جب اللہ چاہے گا قیامت لے آئے گا، یہ پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو احرام کے لبیک کا مطلب یہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 2 بار ہتھوڑا مارا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک پہ۔ آپ کے چچا حضرت ابو طالب، دوسرا رشتہ بتاؤں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی آنکھ نکال کے دیکھتا، آپ کے چچا تلوار نکال لیتے۔ آپ کو خرخرہ لگ گیا، جاں کنی کا عالم ہے، آنگن میں چارپی لگی ہوئی ہے، آپ کے چچا وہاں لیٹے ہوئے ہیں، جیسا کچھ افاقہ ہوتا بیچ میں تو لوگوں سے بات چیت کرتے اور پھر خرخرہ لگ جاتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے آپ کے چچا کے پاس اور کان کے پاس، کان لے گئے آپ کے چچا کے منہ کے پاس اور کہا، چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں حشر کے دن گواہی دوں گا کہ آپ نے ایمان قبول کر لیے تھے۔ ابو جہل تمام رشتہ داروں کو چیرتا ہوا پائتی میں آ کے بیٹھ گیا۔ پیارے چچا حضرت ابو طالب کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، کبھی ابو جہل کو دیکھتے ہیں، آخر کو کہنے لگے کہ بیٹا آپ کا دین حق ہے، سچ ہے، میں مان لیتا، لیکن یہ جو میرے رشتہ دار بیٹھے وہ کہیں گے کہ آخری وقت میں باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھاڑو قطار رو رہے ہیں، دھاڑو قطار رو رہے ہیں۔ ادھر پھر خرخرہ لگ گیا اور روح پرواز ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھاڑو قطار روتے رہے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ تو یہ ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت کی تشریح کر کے بتائی کہ اس دھرتی پر سب سے بڑا کرائم، سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی حاکمیت میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کے جیسا طاقت والا، قدرت والا، دیکھنے والا، بگڑی بنانے والا کسی اور کو سمجھنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چاہے تو بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کا گناہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ شرک کا گناہ اتنا گھناؤنا گناہ ہے۔ کسی کی بیوی اپنے شوہر سے یہ کہے، ایک مولانا صاحب کی تقریر میں سنا میں نے کہ میں آپ کی ہی بیوی ہوں اور مہینے میں 1 مرتبہ، بازو والا بہت ہینڈسم ہے، بہت لکھ پتی ہے، بہت کروڑ پتی ہے، بہت ڈگری ہے اس کے پاس، بہت کاریں ہیں اس کے پاس، تو کیا اس کو پیار آئے گا اپنی بیوی کا؟ ایسا ہی غصہ اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العزت کو آتا ہے کہ جب میں اللہ کے جیسا سننے والا، دیکھنے والا، مدد کرنے والا کسی اور کو سمجھتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ گناہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، چاہے تو بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دے۔ اس لیے 2 مرتبہ یہ تاکید کی ہے لبیک میں، ایک بیچ میں اور ایک آخری پر، اور ایک بار پڑھتا ہوں سنیے غور سے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔